السلام علیکم دوستو، خوش آمدید آپ سب کا ہمارے چینل پر۔ اگر آپ CSS 2027 کی تیاری کر رہے ہیں اور خاص طور پر CSS MPT کے سلیبس اور مارکس ڈسٹریبیوشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ CSS MPT 2027 میں کون کون سے مضامین شامل ہیں، ہر مضمون کے کتنے نمبر ہیں، کن ٹاپکس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور آپ اپنی تیاری کو بہتر انداز میں کیسے شروع کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ضروری بات، FPSC اپنی ویب سائٹ پر MPT سلیبس فراہم کرتا ہے، اس لیے امتحان کے قریب ہمیشہ تازہ ترین سرکاری سلیبس اور نوٹیفیکیشن کو ضرور ویریفائی کریں۔ اب آئیے مارکس ڈسٹریبیوشن کی طرف۔ CSS MPT کے دیے گئے پیٹرن کے مطابق مجموعی طور پر 200 مارکس بنتے ہیں۔ انگلش کے 50 مارکس، جنرل ابیلٹیز کے 60 مارکس، جنرل نالج کے 50 مارکس، اردو کے 20 مارکس، اور اسلامک اسٹڈیز سیوکس ایتھکس کے 20 مارکس۔ یعنی سب سے زیادہ ویٹیج جنرل ابیلٹیز کی ہے، اس کے بعد انگلش اور جنرل نالج اہم حصے ہیں۔ نمبر 1، انگلش 50 مارکس۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انگلش کی۔ انگلش کے لیے 50 مارکس رکھے گئے ہیں، اس لیے CSS MPT کی تیاری کرنے والے امیدواروں کو انگلش کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس حصے میں بنیادی طور پر وکیبولری، گرامر، یوسیج، ریڈنگ کمپریہنشن اور سینٹنس کریکشن پر توجہ دینی ہوگی۔ وکیبولری میں سینونیمز، اینٹونیمز، وین ورڈ سبسٹیٹیوشن، مختلف الفاظ کے میننگز اور کامنلی یوزڈ انگلش ورڈز تیار کریں۔ گرامر میں پارٹس آف سپیچ، ٹینسز، آرٹیکلز، پریپوزیشنز، اگریمنٹ، ایکٹیو اینڈ پیسو وائس اور دیگر بنیادی گرامر کانسیپٹس کو مضبوط کریں۔ سینٹنس کریکشن میں غلط جملے کو پہچانا اور درست گرامیٹیکل سٹرکچر منتخب کرنا اہم ہوگا۔ ریڈنگ کمپریہنشن کے لیے روزانہ مختصر انگلش پیسیجز پڑھنے کی عادت بنائیں اور پیسج سے متعلق سوالات حل کریں۔ میرا مشورہ ہے کہ انگلش کے لیے صرف رولز یاد نہ کریں بلکہ روزانہ بھی سالو کریں۔ نمبر 2، جنرل ابیلٹیز 60 مارکس۔ اب آتے ہیں جنرل ابیلٹیز کی طرف۔ یہ حصہ 60 مارکس کے ساتھ اس پورے پیٹرن کا سب سے زیادہ مارکس رکھنے والا حصہ ہے۔ اس میں بیسک ارتھمیٹک، الجبرا، جیومیٹری، لاجیکل ریزننگ، اینالیٹیکل ابیلٹیز اور مینٹل ابیلٹی شامل ہیں۔ بیسک ارتھمیٹک میں پرسنٹیجز، ریشوز، ایوریجز، فریکشنز، پروفٹ اینڈ لاس، ٹائم اینڈ ڈسٹنس اور بیسک کیلکولیشنز پر توجہ دیں۔ الجبرا میں بنیادی ایکویشنز، ایکسپریشنز اور الجبریک کانسیپٹس کو سمجھیں۔ جیومیٹری میں بیسک شیپس، اینگلز، ٹرائنگلز، سرکلز اور ان سے متعلق بنیادی کانسیپٹس تیار کریں۔ لاجیکل ریزننگ میں سیکوینسز، ریلیشن شپس، پیٹرنز اور مختلف لاجیکل کویسچنز شامل ہو سکتے ہیں۔ اینالیٹیکل ابیلٹی میں انفارمیشن کو اینالائز کر کے درست کنکلوژن تک پہنچنے کی پریکٹس ضروری ہے۔ مینٹل ابیلٹی کے لیے روزانہ مختلف قسم کے ریزننگ اور حل کریں۔ اس حصے میں صرف تھیوری پڑھنا کافی نہیں ہوگا، آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ سوالات سالو کرنے کی پریکٹس بھی کرنی ہوگی۔ نمبر 3، جنرل نالج 50 مارکس۔ اب بات کرتے ہیں جنرل نالج کی۔ جنرل نالج کے 50 مارکس ہیں اور اسے 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ایوریڈے سائنس، کرنٹ افیئرس اور پاکستان افیئرس۔ ایوریڈے سائنس میں روزمرہ زندگی سے متعلق بنیادی سائنسی معلومات، انسانی جسم، ماحول، توانائی، زمین، موسم، صحت اور عام سائنٹیفک کانسیپٹس پر توجہ دیں۔ کرنٹ افیئرس کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل اہم واقعات کو فالو کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کے اہم سیاسی، معاشی، سفارتی اور علاقائی ڈیولپمنٹس کو سمجھیں۔ پاکستان افیئرس میں تحریک پاکستان، اہم تاریخی واقعات، آئینی ارتقاء، پاکستان کی جغرافیائی معلومات، اہم شخصیات اور قومی معاملات کی تیاری کریں۔ کرنٹ افیئرس کے لیے صرف ہیڈ لائنز یاد کرنے کے بجائے خبر کا بیسک بیک گراؤنڈ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، اردو 20 مارکس۔ اب آتے ہیں اردو کی طرف۔ اردو کے 20 مارکس ہیں۔ اس حصے میں گرامر، یوسیج، ٹرانسلیشن اور سینٹنس سٹرکچرنگ شامل ہیں۔ اردو گرامر کے بنیادی رولز، درست الفاظ کے استعمال، جملوں کی ساخت اور ترجمے کی پریکٹس کریں۔ بہت سے امیدوار اردو کو آسان سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن MPT میں ہر مارک اہم ہوتا ہے، اس لیے اس حصے کی بھی مناسب تیاری کریں۔ روزانہ چند اردو حل کرنے اور مختلف جملوں کی درست ساخت پہچاننے کی پریکٹس کریں۔
नंबर 5 इस्लामिक स्टडीज और सिविक्स एथिक्स 20 मार्क्स। आखिर में इस्लामिक स्टडीज सिविक्स एथिक्स का हिस्सा आता है। इसके 20 मार्क्स हैं। मस्लिम कैंडिडेट्स के लिए इस्लामिक स्टडीज में इस्लामिक हिस्ट्री, बुनियादी इस्लामी मालूमात, पिलर्स ऑफ इस्लाम और गवर्नेंस से मुताल्लिक कॉन्सेप्ट्स पर तवज्जो दी जा सकती है। अहम तारीखी वाक़यात, इस्लामी इस्तिलाहात, खुलाफाए राशिदीन के दौर के बुनियादी वाक़यात और इस्लाम के बुनियादी अरकान को अच्छी तरह तैयार करें। कैंडिडेट्स के लिए सिविक्स एथिक्स के हिस्से में शहरी ज़िम्मेदारियां, रियासत मुआशरा, बुनियादी इखलाकी उसूल और गवर्नेंस से मुताल्लिक कॉन्सेप्ट्स अहम होंगे। सीएसएस एमपीटी की तैयारी कैसे करें? अब सबसे अहम सवाल, आप इस सिलेबस को प्रिपेयर कैसे करें? मेरा मशवरा है कि अपनी प्रिपरेशन को 5 हिस्सों में तकसीम करें। सबसे पहले इंग्लिश के लिए रोज़ाना वोकैब्युलरी और ग्रामर की प्रैक्टिस करें। दूसरा, जनरल एबिलिटीज के लिए रोज़ाना मैथमेटिक्स और रीजनिंग के हल करें। तीसरा, जनरल नॉलेज के लिए एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स को साथ साथ कवर करें। चौथा, उर्दू और इस्लामिक स्टडीज सिविक्स एथिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं। और पांचवां, हर हफ्ते कम अज कम एक मार्क टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करें। मार्क टेस्ट देने के बाद सिर्फ स्कोर ना देखें बल्कि अपनी गलतियों की एक अलग नोटबुक बनाएं। जिस टॉपिक में बार बार गलती हो रही हो इसे दोबारा पढ़ें और फिर इसी टॉपिक के मजीद सॉल्व करें। एक अहम स्ट्रेटजी, सीएसएस एमपीटी में कामयाबी के लिए सिर्फ ज्यादा पढ़ना काफ़ी नहीं बल्कि स्मार्ट प्रिपरेशन भी ज़रूरी है। आपको 3 चीज़ों पर खास तवज्जो देनी चाहिए: कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते तो एग्जाम में डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसी तरह अगर आप तो सॉल्व करते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं करते तो भी मसला आ सकता है। इसलिए प्रिपरेशन के दौरान टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें। आखिर में एक बार फिर याद रखें कि ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद ताज़ा तरीन एमपीटी सिलेबस और एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस को लाजिम न चेक करें, क्योंकि हतमी इम्तिहानी पैटर्न और रिक्वायरमेंट्स में तब्दीली हो सकती है। अगर आप सीएसएस 2027 की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर स्केड्यूल के तहत शुरू करें। इंग्लिश को रोज़ाना वक्त दें, जनरल एबिलिटीज की मुसलसल प्रैक्टिस करें, करंट अफेयर्स को रोज़ाना फॉलो करें और हर हफ्ते अपना मार्क टेस्ट ज़रूर लें। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको सीएसएस एमपीटी 2027 के सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में मुकम्मल रहनुमाई मिली होगी। अगर वीडियो मुफीद लगे तो इसे लाइक करें, अपने सीएसएस एस्पायरेंट्स दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एजुकेशनल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।